نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الديرة فقد أشرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. آمين. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہان کا خالق، سارے جہان کا مالک، رازق اور حقیقی پالنہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعد وہ انگن تو بشمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی، رہبر عالم، محسن انسانیت، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، طالب علم ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے نحوست و بدشگونی اسلام کی نظر میں۔ نحوست و بدشگونی اسلام کی نظر میں۔ حضرات گرامی قدر، ہم اور آپ جس دین کو مانتے ہیں، جس دین اور مذہب کی اتباع ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ تمام مذاہب میں سب سے بہتر اور پاکیزہ ہے۔ اس کے اندر کوئی غموض اور تاریکی نہیں ہے۔ اس مذہب کے اندر تمام چیزیں جو بھی امور بتلائے گئے ہیں
اس کے اندر بظاہر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ تمام وہ چیزیں جو نقص اور عیب کی ہیں شریعت نے اس پر تنبیہ کی ہے، انسان کو بتلایا ہے اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر برائی ہے، اس کے اندر خباثت ہے۔ تو میرے بھائیو، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی خرافات، بدعات، بدعقیدگی، توہمات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس دین میں دنیاوی و اخروی فلاح و بہبودی کے لیے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے جو کہ ایک انسان کو ضرورت ہے۔ اس مذہب کی خاصیت اور خوبی یہ ہے کہ اس دین نے اپنے ماننے والے کے لیے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے جو انسان کی سعادت و کامرانی کے لیے دونوں جہان میں اس کو ضرورت ہے۔ اور اس دین کی خوبی یہ ہے کہ اس دین نے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے جو اس کے ماننے والوں کے لیے، جو اس کے سچے متبع کے لیے دین کے اعتبار سے بھی نقصان ہو اور دنیا کے اعتبار سے بھی، یعنی دنیا میں بھی اسے نقصان اور آخرت میں بھی اسے نقصان ہو، اس کے لیے مضرت کا باعث ہو، نقصان دہ ہو، ان تمام چیزوں کو اس شریعت نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں میں تمہارے لیے جس دین کو چھوڑ کر کے آیا ہوں اس دین کی راتیں بھی دین کی طرف روشن ہیں، اس کے اندر کوئی رموز نہیں، کوئی تاریکی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس روشن تعلیمات کے باوجود، اس واضح عملی ہدایات کے باوجود آج بہت سے مسلمان اس دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، جو مسلم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آج طرح طرح کے رسم و رواج میں جکڑ چکے ہیں، اور وہ رسم و رواج باطل عقائد اور باطل نظریات، توہمات اور اسی طریقے سے باطل خرافات پر مبنی ہے، اور انہی چیزوں کو بہت سے لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ اور اس لیے، اور جب ان اپنانے کا نتیجہ یہ ہے کہ خود سے ہی لوگوں نے کسی چیز کو اپنے لیے نفع اور سودمند سمجھ رکھا ہے، اور کسی چیز کو اپنے لیے نقصان اور مضرت کا باعث سمجھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نحوست اور بدشگونی کیا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو جانتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں علماء نے بدشگونی اور نحوست کسے کہا، یہ جانتے ہیں۔ بدشگونی وہ ہے جو ہمیں کسی شے کے کرنے میں لگا دے۔ بدشگونی وہ ہے کہ جو ہمیں کسی شے کے کرنے میں لگا دے، یا پھر کسی چیز سے ہم کو اور آپ کو روک دے۔ اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدشگونی یہ ہے کہ کسی چیز، کسی شخص، کسی عمل، کسی آواز، کسی وقت اور کسی گھڑی کو اپنے لیے انسان برا سمجھنے لگے، اپنے لیے انسان منحوس جاننے لگے، اور پھر اسی طریقے سے اس برا جاننے لگے اور یہ سمجھے کہ اگر میں فلاں وقت میں یہ کام کر لوں گا تو میرے لیے نقصان ہو جائے گا، فلاں دن میں یہ کام کروں گا میرے لیے منحوس ٹھہر جائے گا، فلاں دن میں اگر میں اس کی شروعات کروں گا تو میرے لیے وہ نقصان ثابت ہو جائے گا، اور اس طریقے سے اپنے لیے خود سے انہوں نے اس چیز کو بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل یہ عقیدہ کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت کے اندر بھی لوگ اس طرح کا خیال رکھتے تھے، لطائف المعارف کے اندر علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا، اور بالجزم انہوں نے لکھا کہ قرآن و سنت کے نصوص سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دور جاہلیت کی بات نہیں بلکہ بہت قدیم زمانے سے، یعنی زمانے سے لوگوں کے اندر توہمات پرستی اور اس طریقے سے نحوست و بدشگونی لینے کا طریقہ رائج رہا ہے۔ اور اس کی جب ہم مثالیں دیکھیں گے تو قرآن کے اندر کئی مثالیں آپ کو ملیں گی، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کے ہدایات و تعلیمات لے کر کے قوم کے پاس پہنچے تو ان لوگوں کو جب کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اس کے حقدار ہیں، یہ ہمارے لیے ہے، ہماری اچھائیوں کا نتیجہ ہے یہ، اور جب کوئی برائی پہنچ جاتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ تم لوگوں کی وجہ سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور تمہارے اوپر ایمان رکھنے والے لوگوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے، یعنی تمہاری نحوست
کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 131 میں ارشاد فرمایا وقالوا اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُم لَّا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو کوئی اچھائی پہنچتی تھی، کوئی بھلائی پہنچتی تھی، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اس کے حقدار ہیں اور ہمارے اچھے عمل کا یہ نتیجہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اور اگر کوئی برائی پہنچتی تھی، کوئی ان کو نقصان پہنچتا تھا، کوئی ان کو مصیبت پہنچتی تھی، تو وہ حضرت موسیٰ اور آپ پر ایمان رکھنے والے لوگوں سے وہ بدشگونی لیتے تھے، نحوست پکڑتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، کہ لوگوں سنو یہ کون تھے بدشگونی لینے والے؟ قوم فرعون، تین لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی بدشگونی، یہ ان کی بدشگونی جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، یعنی نفع بھی اگر ہے انسان کو تو اللہ کی طرف سے، اور اگر نقصان بھی اگر انسان کو پہنچے تو بھی اللہ کی طرف سے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو اس بات پر تو بالجزم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کون لوگ مراد ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے جن کو مراد لیا ہے وہ یہ کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چند ساتھیوں کو شہر انطاکیہ کے لیے، ایک گاؤں کے لیے بھیجا، ہدایت کے لیے، انہیں دعوت و تبلیغ کے لیے۔ تو جب وہاں وہ لوگ دعوت و تبلیغ پر پہنچے تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ یاسین کی آیتوں میں بیان فرمایا، آیت نمبر 18 اور 19 میں کہا اللہ تعالیٰ نے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو تم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، تم لوگ دین لے کر کے آئے ہو، اللہ کی تعلیمات کو لے کر کے آئے ہو، ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ تم لوگوں کو ہم منحوس جانتے ہیں، تم لوگوں سے ہم بدشگونی پکڑتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو دھمکی دی، کہا کہ اگر تم لوگ باز نہیں آئے ان باتوں سے تو ہماری طرف سے تم لوگوں کو سخت تکلیف پہنچے گی، تم لوگ لنرجمنکم، تم لوگ مارے جاؤ گے، پتھروں سے سنسار کیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں نے جواب دیا، اس کو بیان فرمایا قالوا طائرکم معکم، کہا تمہاری نحوست و بدشگونی یہ تمہارے عملوں کے اور تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہم بذات خود نحوست نہیں ہیں، ہم بدشگونی کے قابل نہیں ہیں۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، کیا بھلا بتاؤ تمہیں اچھی بات کی نصیحت کی جائے تو تم ہم سے بدشگونی پکڑتے ہو، ہم ہی کو منحوس جانتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے نکل جانے والی قوم ہو، تم لوگ تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ میرے بھائیوں، یہ بدشگونی کی تعریف اور اس طریقے سے اس کے مختصر اس بات کو جاننے پر کہ یہ کب سے رائج ہے، یعنی زمانے قدیم سے بدشگونی لوگ لیتے آئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بدشگونی کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر۔ بدشگونی کا حکم کیا ہے کہ انسان بذات خود کسی کو منحوس سمجھنے لگے اور اس کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے وہ کسی کام کو کرنے سے رک بھی جائے کہ نہیں میں اسے منحوس سمجھتا ہوں، نہیں کروں گا۔ اگر ایسا کوئی آدمی عقیدہ رکھے تو ایسے آدمی کا حکم کیا ہے؟ تو ایسے آدمی کے حکم کے بارے میں علماء نے لکھا کہ بدشگونی اور نحوست لینا یہ شریعت میں حرام ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ بدشگونی اور نحوست یہ شرک کے قبیل سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمانے جاہلیت کے رسم و رواج میں سے بدشگونی کو دیکھا مکہ کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ لوگوں سنو اسلام کے اندر جو تم لوگ یہ بدشگونیاں کے تعلق سے تم لوگوں کو معرفت ہونی چاہیے تو سنو، یہ بیماریاں جس سے تم بیماریاں جسے تم متعدی سمجھتے ہو تو بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک بات ہے یہاں شریعت نے اس بات کی نفی کی کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن ہم سماج کے اندر دیکھتے ہیں بہت سی بیماریوں میں چھوا چھوت ہے، بہت سی بیماریوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کو لگتی ہے دوسرے کو بھی لگنے لگتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کھجلی کو دیکھ لیجئے، خارش کو دیکھ لیجئے، اس طریقے سے چیچک کی بیماری کو دیکھ لیجئے، ایک گھر میں ہوا ایک کو ہوا بھی دوسرے کو بھی ہوتا، آدمی لوگ ڈرنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات یاد رہے کہ اس بیماری کے اندر، اس جرثومے کے اندر خود وہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو لگ سکے، وہ لگتی ہے تو رب کی رضا سے لگتی ہے،
लगती है वो रब की रजामंदी से लगती है। तो हाँ, इस्लाम के अंदर ये कहा गया कि बीमारी मुतअद्दी नहीं है, तो असल इसी चीज की नफी है कि बजाते खुद इंसान ये समझने लगता है कि अगले को बीमारी लगी है तो हमें भी वो बीमारी लग जाएगी। दर हकीकत ऐसा नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम जिसने पहली मर्तबा अगले को बीमारी दिया है बगैर किसी के लगे हुए। एक घर में बीमारी होती है तो पहले किसी को नहीं लगी रहती है, अचानक उसको निकल आती है कि नहीं, अचानक निकलती है। तो उस अचानक बीमारी देने वाली जो जात है उसकी मर्जी होगी तभी घर के दूसरे आदमी को बीमारी लगेगी, अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं लगेगी। और हम और आप मुशाहिदा भी करते हैं, देखते भी हैं कि घर में बाज लोगों को बीमारी लग भी जाती है और बाज को नहीं लगती है। लेकिन लोग मुशरिकीन और जाहिल के अरब के लोग क्या समझते थे कि नहीं, ये बीमारियां खुद ब खुद एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती हैं और लग जाती हैं। इसी अकीदे की नफी करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया ला अदवा वला तियरता। और देखो इस्लाम के अंदर बदशुगुनी भी नहीं है। यानी बदशुगुनी का मतलब क्या है कि जिसे तुम अपने मन से मनहूस समझ लेते हो, जिससे तुम बदशुगुनी ले लेते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इस्लाम के अंदर नहीं है। वला हामता, और इसी तरीके से ना उल्लू बजाते खुद ये बदशुगुनी लेने के काबिल है। लोग चूंकि उस जमाने के अंदर परिंदे उड़ा करके अच्छे और बुरे फाल लेते थे, तो अगर उल्लू को देख लेते, उल्लू पर नजर पड़ जाती तो लोग समझ लेते कि आज का दिन हमारा बहुत बुरा गुजरने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह मेरी नजर फला चीज पर पड़ गई है। तो उसी अकीदे की तरतीब की कहा कि उल्लू के अंदर भी बदशुगुनी नहीं है, वला सफर। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल को 12 महीना पर मुश्तमिल बनाया। उन 12 महीनों में मुहर्रम के बाद ये दूसरा महीना सफर कहलाता है। इस सफर को भी दौरे जाहिलियत में लोग खास मनहूस समझते थे और इसको भी मनहूस जानते थे कि इस महीने के अंदर ये महीना बड़ा कठिन गुजरने वाला है, न खैर है न बरकत है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय नुकसान के। जान का भी नुकसान हो सकता है, माल का भी नुकसान हो सकता है। ये सरापा महीना मनहूस ही मनहूस है। खुसूसन इस महीने की 13 दिनों को, इब्तिदाई 13 दिनों को 13 तेजी का नाम देते और समझते कि इसके अंदर कहीं से भी बलाएं आ सकती हैं और मुसीबत के हम शिकार हो सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने ये फरमाया वला सफर। और ये सफर का महीना जो ये महीना गुजर रहा है, आज गालिबन चांद की 7वीं तारीख है, ये 7वीं तारीख चांद की है इस महीने की। इसके अंदर लोग नहुसत उस जमाने से लेते थे। और हमको और आपको क्या कहना है, हम जिस माहौल में रहते हैं, इस हिंदुस्तान की जिस सरजमीन में हम रहते हैं, यहाँ देखिए कि जितने घर हैं उतने तरह के अकीदे हैं, जितने घर हैं उतने तरह की बदअकीदगी है, जितने घर हैं उतने तवहम परस्तियां हैं, जितने घर हैं उतने बिदअत और खुराफात हैं। तो दर हकीकत इस्लाम में ये सब चीजें नहीं है। इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन, के लोगों बदशुगुनी लेना ये शिर्क है, बदशुगुनी लेना ये शिर्क है, बदशुगुनी लेना ये शिर्क है। और इसी तरीके से एक बात बता दूं, बदशुगुनी जिस तरह लेते हैं नौसत, उसी तरीके से इस्लाम में एक चीज फाल है। फाल समझते हैं मेरे भाइयों, ये बातें देखिए अकीदे से मुताल्लिक हैं। मेरी माँ और बहनों, आप लोग भी सुने ध्यान से। औरतों के अंदर ये चीजें ज्यादा हैं, वो लोग ज्यादा गनपड़ करने लगती हैं कि फला वक्त है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर फला दिन है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मगरिब के बाद अगर रूम में झाड़ू लगाए तो पूरा करकट बाहर नहीं निकाल के फेंकना चाहिए, इससे घर की बेबरकती हो जाएगी और घर से बरकतें उड़ जाएंगी। ये सारे अकाइद हैं औरतों में। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो ये बदशुगुनी का तरीका जो था, इसको जिसकी जब आपने तरदीद की, लेकिन आपने वही एक चीज को मसनून करार दिया जिसे हम फाल कहते हैं, जिसे शरीयत में फाल कहा गया है। तो फाल क्या चीज है कि फाल ये है कि किसी चीज को देख करके उससे एक अच्छा समरा निकाल लेना, किसी चीज को देख करके उससे अच्छा समरा निकाल लेना और बेहतर गुमान कर लेना कि इससे इंशाअल्लाह हो सकता है इस वजह से मेरा ये काम और बेहतर हो जाए। मसलन इसकी मैं मिसाल दूं कि जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया में सुलह करने के लिए बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से फरीकैन बैठे हैं, इधर से नुमाइंदा गालिबन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उधर से नुमाइंदा सुहैल बिन अम्र रज़ियल्लाहु, और सुहैल बिन अम्र उस वक्त वो काफिर की तरफ से थे। तो जब सुहैल काफिरों की तरफ से नुमाइंदा बन करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं सुलह के लिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की जानिब से बनाए हुए नुमाइंदा सुहैल को देख करके कहते हैं कि
मोमिनों खुश हो जाओ, अब तुम्हारा मामला आसान होने वाला है। सुहेल से आपने नेक फल लिया कि सहल होगा, आसान होगा मामला तुम्हारा। और ऐसा भी हुआ कि जिस चीज को उन लोगों ने अपने लिए फतह नुसरत समझ रखी थी, वो अगर हकीकत मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने उसको फतह नुसरत करार दिया। तो मेरे भाई इस तरीके से शुगुन लेना, अच्छा शुगुन और इस तरीके से फाल लेना, जिसको शुगुन भी कह सकते हैं, नेक शुगुन। तो ये बुरा शुगुन लेना, बदशुगुनी लेना, ये शरीयत में हराम है, लेकिन फाल लेना ये मुस्तहब उलमा ने कहा। जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अदवा और तैयारा की नफी की, वही एक रिवायत में सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अदवा वला तियारता व युजिबुल फाल सालिह, लेकिन मुझे नेक फाल पसंद है। और नेक फाल क्या है? अच्छा कलिमा है, अच्छा कलिमा है। मसलन ये कि जैसे अब दोनों में फर्क देखिए, बदशुगुनी और फाल में फर्क क्या है? तो बदशुगुनी दर हकीकत इंसान खुद से उसको बना लेता है, तो इंसान अल्लाह के साथ बदगुमानी और सूए ज़न का शिकार हो जाता है। बदशुगुनी की वजह से इंसान अल्लाह के साथ बदगुमानी और सूए ज़न, बुरे ज़न का शिकार हो जाता है वो इंसान। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की यह हक तलफी है, और दिल में ऐसी मखलूक के साथ मुअल्लक हो जाता है उसका दिल, जो ना नफा दे सके न नुकसान पहुंचा सके। लेकिन फाल के अंदर ये चीजें नहीं है, बल्कि फाल ये अच्छा गुमान और अल्लाह ताला के साथ हुस्न ज़न की उम्मीद होती है। और ये फाल लेने वाला ये अकीदा भी रखता है बजाते खुद जिससे मैं फाल रहा हूं वो मुअस्सिर नहीं है, बल्कि हकीकत में काम बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मेरे भाइयों, ये आपने देखा, ये बदशुगुनी की तारीफ आपने देख ली, बदशुगुनी लेने का हुक्म भी आपने देख लिया, ये शुगुन नेक शुगुन लेने का हुक्म भी आपने जाना। अब हम ये जानते हैं कि शरीयत के अंदर बहुत सारी चीजें, क्या ये सफर का महीना जिसको लोग मनहूस समझते हैं, क्या ये हकीकत में मनहूस है? नहीं मेरे भाइयों, दिन और रात, ये बात हकीकत है कि अल्लाह ताला ने दिन और रात और हफ्ते महीने साल सब का खालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सबको अल्लाह ताला ने बनाया है। ये अल्लाह ताला की मशीयत और हिकमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी रात को तमाम रातों का आला बना दे, कभी रात को तमाम रातों का सरदार बना दे, लैलतुल कद्र की रात तमाम रातों से बढ़कर है, कभी दिन को सबसे मुअज़्ज़म और सबसे मोहतरम शान दिन करार दे दे, वो यौमुन नहर का दिन है। और इसी तरीके से हफ्ते के दिनों में सबसे आला और अफजल दिन जुमा का दिन है। तो वक्तों और घड़ियों को अल्लाह ताला ने फौकियत और फजीलत दी, ये अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह जिसे चाहे फाजिल करार दे और जिसे चाहे मफजूल करार दे, लेकिन ये बजाते खुद मनहूस नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग इतवार के दिन को मनहूस समझते हैं, हमारे यहाँ कुछ लोग जुमेरात को भी मनहूस समझते हैं। दर हकीकत न हफ्ते के दिन में से कोई दिन मनहूस है, न बदशुगुनी लेने के काबिल है, न इसी तरह साल और महीनों में से कोई महीना बदशुगुनी लेना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरदीद करते हुए फरमाया, वला तियारता वला सफर, कि ना बदशुगुनी इस्लाम के अंदर है और ना सफर का महीना इस तरह है कि उसे मनहूस समझा जाए, उसको मनहूस जाना जाए। मेरे भाइयों, बदशुगुनी ये काफिरों का अमल है, बदशुगुनी ये काफिरों का अमल है। इस तरीके से कि आप देखेंगे कुरान मुकद्दस के अंदर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम समूद का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, कालू इन्ना ततय्यरना बिकुम व कालू इन्ना कालू तय्यरना बिका व बिउम्मात, उन लोगों ने कहा कि हम आपसे और आप पर ईमान रखने वाले लोगों से बदशुगुनी लेते हैं। ये कौम समूद का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया, और इससे पहले हम आपके सामने अहले इंता किया, और इस तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो उनकी कौम का नजरिया था उसको हमने आपके सामने बयान किया। मेरे भाइयों, बदशुगुनी का कफ्फारा और इस तरीके से माह सफर की बात बदशुगुनियां, इस पर हम गुफ्तगू करके अपने खुतबा जुमा को खत्म करेंगे। देखिए, इस बदशुगुनी के बाद, माह सफर के बाद बदशुगुनियों को देख लेते हैं कि माह सफर के 13 दिनों को मनहूस जानना और इस तरह इसको 13 तेजी का नाम देना, ये सफर के बिदआत में से है। सफर की बदशुगुनियों में से एक बदशुगुनी ये है। इसी तरीके से माह सफर में शादी न करना, इसी तरीके से माह सफर में मगरिब के बाद या रातों में नाखून काटना, और इस तरीके से माह सफर के आखिरी बुध को बरकत वाला खुद से समझना, इस तरीके से इस महीने में खुसूसी तौर पर सफर न करना, और इसी तरीके से
فال دیکھ کر کے جس طریقے سے غیر قومیں مورت دیکھ کر کے شادی کی تاریخ متعین کرتے ہیں، اسی طریقے سے مسلم بھی آج ان کے عقائد و نظریات پر چل پڑے ہیں۔ اپنی شادی بھی کرتے ہیں تو ڈیٹ دیکھ کر کے فال نکلواتے ہیں، جنتری دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں دن یہ شادی ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غیر کی رسمیں ہیں، یہ مشرکین کی رسمیں ہیں، یہ مشرکین کے رسم و رواج اور باطل عقائد و نظریات ہیں۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات چیزیں ہیں جن کو لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان بدشگونی کا شکار ہو جائے، کبھی اس کے دل میں یہ چیز آ جائے اور کھٹکے اور اس کی وجہ سے وہ کام کرنے سے وہ رک جائے تو گویا کہ اس نے ایک طرح سے شرک کیا۔ لیکن اگر اس سے وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کے طریقے بھی شریعت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ ارناؤت رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ردته الطیرۃ من حاجہ، کہ جس آدمی کو یہ بدشگونی کسی کام سے روک دے، کسی عمل سے روک دے، فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، وما کفارۃ ذلک، اللہ کے رسول اگر کوئی انسان کسی سے ایسا ہو جائے، کوئی ایسا کر دے کبھی کہ آدمی نکلا گھر سے، بلی نظر پہ آ گئی، انسان کیا کرتا ہے؟ واپس گھر آ جاتا ہے۔ انسان نکلا گھر سے، ہمارے سماج اور ماحول میں کچھ لوگوں کے چہرے بھی لوگ منحوس مانتے ہیں، ہاں ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کے چہروں کو بھی لوگ منحوس مانتے ہیں۔ فلاں نیت سے، فلاں ارادے سے نکل رہا تھا، گھر سے نکلتے ہی اسی آدمی کا چہرہ سامنے پڑ جاتا ہے، وہ آدمی دکھ جاتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کیا منحوس آدمی پر نظر پڑ گئی، میرا کام نہیں بنے گا آج، اور اس طریقے سے وہ انسان گھر واپس آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو بیان کیا، کہا من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، کہ جس آدمی کو اس کی بدشگونی کسی کام سے روک دے، کسی حاجت سے روک دے، کسی عمل سے روک دے، فقد اشرک، تو اس نے شرک کا گناہ کیا۔ قالوا یا رسول اللہ وما کفارۃ ذلک، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر کوئی عمل انجام دے دے، کبھی کوئی یہ چیز کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس سے وہ باز کیسے آ جائے گا؟ اس گناہ کی تلافی کیسے ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، آپ نے دعا بتلائی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں ہے، اور تیری طرف سے جو بدشگونی ہے وہی در حقیقت بدشگونی کے لائق ہے، ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اور حقیقت میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی کارساز ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اگر انسان سے کبھی ایسا ہو جائے، اور یہ انسان سے کب ایسا ہوتا ہے؟ جب وہ ایسے ماحول میں رہنے لگتا ہے جہاں اسی طرح کے بدعت و خرافات میں اکثریت لوگ ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک پکے سچے عقیدے والے کے دل میں بھی یہ وسوسہ کبھی شیطان ڈال دیتا ہے۔ جب کبھی آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں یہ وسوسہ آ جائے تو ہمیں اپنی اس چیز روش کو چھوڑنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتلایا ہوا طریقہ اور یہ دعا ہمیں پڑھ کر کے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدشگونی کا کفارہ یہ ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، بدشگونی کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آ گئی، اور اس طریقے سے یہ خطبہ جمعہ جو بدشگونی کے تعلق سے اور نحوست کے تعلق سے آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں، میرے بھائیوں، حقیقت میں ہر انسان کو اس بات کا عقیدہ دل کے اندر بیٹھانا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا کی اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے اندر بذات خود نفع و نقصان کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہماری اور آپ کی قسمت میں، ہماری اور آپ کی تقدیر میں جو باتیں اللہ رب العالمین نے لکھی ہیں وہی ہم کو ملنے والی ہے۔ اگر ہماری تقدیر میں یہ بات لکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں دن کے فلاں تاریخ میں اور فلاں وقت میں تو منافع میں رہے گا، تیری کمائی اچھی ہوگی، تو یقین جانیے تقدیر کی وہ بات لکھی ہوئی آپ سے چک نہیں سکتی ہے، تقدیر کی وہ بات لکھی ہوئی چک نہیں سکتی ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی تقدیر میں، نوشتہ تقدیر میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے تحریر کر دی ہے کہ دیکھو فلاں دن میں
فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کے فلاں لمحات میں تجھے یہ نقصان پہنچنے والا ہے، تجھے یہ بیماری لگنے والی ہے، تجھے یہ حادثہ ہونے والا ہے، تو یقین جان یہ اللہ کی قسم تقدیر میں جو بات ثبت ہے اسے یوں ہی ٹل نہیں سکتی ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمزور عقیدہ والے لوگوں کو اس بات کی تلقین دی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کہ لوگوں تم کوڑ کی بیماری سے اس طریقے سے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ کوڑ کی بیماری بھی چھوا چھوت والی بیماریوں میں لوگ مانتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوڑ کی بیماری جس سے ہے اس آدمی سے تم بھاگ کھڑے ہو جیسا تم شیر سے اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگتے ہو۔ تو یہ اس واسطے کہ آدمی کو ممکن ہے کہ جب کوڑ زیادہ آدمی سے آدمی تعلق رکھے گا، اس کے ساتھ کھائے گا اور پیے گا، لیکن رب کی مرضی ہوگی پھر اس کو بھی وہ بیماری لگ جائے گی، رب کی مرضی ہوگی اس کو بھی وہ بیماری لگ جائے گی، تو انسان بدعقیدگی کا شکار ہو جائے گا، انسان کا عقیدہ گڑبڑ ہونے لگے گا، انسان یہ یقین کر لے گا کہ اس کے ساتھ میں کھایا، اس کے ساتھ پیا، جبھی ہم کو بیماری لگی، اگر میں نہیں کرتا تو مجھے نہیں لگتی، جبکہ اس کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ وہ نہیں بھی کھائے گا پھر بھی اسے بیماری لگے گی۔ لیکن سبب ایک چیز ہے میرے بھائیوں، اسی لیے سبب کو اختیار کرنے کا اس کے اندر حکم دیا گیا ہے، اور یہ نہ عقلاً غلط ہے اور نہ شرعاً غلط ہے۔ یہ بات ہے کہ بیماری لگے تو اس کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ پھیلتے رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو دوسرے کو لگے گا، نہیں تو نہیں لگے گا، لیکن البتہ اس سے احتیاط کرنا، اس سے بچنا یہ عقلاً بھی مطلوب ہے اور شرعاً بھی مطلوب ہے، اور یہی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر کے دی کہ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کہ تم کوڑ زدہ آدمی سے ایسے ہی فرار ہو جاؤ، بھاگ جاؤ جیسے تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو۔ میرے بھائیوں، آگے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ نبی اکرم ہم اور آپ جس عمل کو معمولی سمجھتے ہیں، آج ہمارا یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی جس طرح بدعت و خرافات میں، توہمات میں اور اس طریقے سے باطل عقائد و نظریات میں ہمارا سماج ڈوبا ہوا ہے، اللہ رب العالمین سب کی اصلاح فرما دے، اللہ رب العالمین ان باطل عقائد و نظریات کو مسلمانوں سے ختم کر دے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان بدشگونی سے بچ جاتا ہے، انسان بدشگونی کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے امور سے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بشارت سنائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ بدشگونی جہاں یہ شرک اور کفر والا عمل ہے، وہی ان سے بچنے والا اور اسی سے پرہیز اور اس سے اپنے دل کو پاک رکھنے والا انسان اتنا محترم بشان انسان ہے، اس قدر فضیلت والا انسان بن سکتا ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر حساب و کتاب کے جنتی بھی ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں جانے والا ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ قالوا من هم یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے جو اس قدر خوش نصیب ہیں کہ بغیر حساب کے، بغیر مواخذہ کے اللہ رب العالمین ان کو نعمتوں بھری جنت دے دے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يقطعون وعلى ربهم يتوكلون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی صفتوں کو اللہ کے نبی نے بیان کیا جو بغیر حساب و کتاب کے جنتی ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگ جو دم نہیں کرتے تھے، جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے تھے،
रुकया तलब नहीं करते थे, वला यततय्यरून, और ना ही वो बदशगुनी लिया करते थे, वला यक्तऊन, और ना ही वो आग से दाग करके इलाज किया करते थे, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, हर हाल में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद और भरोसा रखते थे। मेरे भाइयों, हमको और आपको इस बात का अकीदा रखना चाहिए कि नफा व नुकसान का मालिक अल्लाह है, मौत व हयात का मालिक अल्लाह है, उसके हाथ में हर तरह की खैर और शर भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर दे करके भी इंसान की आजमाइश करता है और शर में मुब्तला करके भी इंसान की आजमाइश करता है। यह और बात है कि शर की निस्बत इंसान के अपने अमलों की तरफ मंसूब किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। ए लोगों, तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं, तुम्हें जो बीमारियां लगती हैं, तुम्हें जो नुकसान पहुंचता है, वो तुम्हारे अपने हाथ के किए का करतूत का बदला है, तुम्हारे अमलों का नतीजा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वो है व यअफू अन कसीर, तुम्हारी बहुत सी बुराइयों को, बहुत सी कमियों को वो अल्लाह ताला माफ करता रहता है, नजरअंदाज करता रहता है। वरना मेरे भाइयों, हमारा और आपका क्या तस्वुर है? हमारी एक एक कमियों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मुआखजा करने लगे, हमारी एक एक गलतियों पर अल्लाह ताला फौरन मुहासबा करने लगे, हमारी एक एक कोताहियों पर रब्बुल आलमीन गिरफ्त फरमाने लगे, तो यकीन जानिए रूए जमीन पर को कोई बाकी ना बचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको फरमाया, कुरान के अंदर कहा कि अगर इंसान के अमलों के ऊपर फौरन अल्लाह ताला मुआखजा करने लगे तो रूए जमीन पर कोई बाकी ही ना बचे। मेरे भाइयों, ये रब का बड़ा इम्तिहान, बड़ा एहसान, बड़ा करम है कि इंसान को जिंदगी दी, इंसान को सारी चीजें दी और उसको खैर और शर दोनों चीजें अल्लाह ताला ने बतला दी। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर बयान फरमाया, वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, कि हर इंसान को हमने उसके गले में उसकी बदशुगुनी को बांध दिया है, हर इंसान को हमने उसका शुगून उसके गले में लटका दिया है। और उसका शुगून क्या है? भलाई और बुराई। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामत, हम उसके लिए एक किताब क़यामत के दिन निकालेंगे जिसके अंदर तमाम हमारे किए हुए अमाल जमा होंगे, उस किताब के अंदर जिसको हम नामे अमाल बोलते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि किताब यल्क़ाहु मंशूरा, जब उस किताब को अल्लाह ताला निकालेगा, मंजर पर सामने लाएगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यल्क़ाहु मंशूरा, इंसान उसे खुला हुआ पाएगा। अल्लाह ताला कहेगा, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, अपनी किताब पढ़ ले तू खुद, अपनी किताब को खुद पढ़ ले और अपने आप खुद ही तुम मुहासबा करने के लिए काफी है। यानी खुद तो अपना फैसला खुद कर सकता है कि मैं बुरा हूं या अच्छा हूं, मैं नेक हूं या बद हूं, मैं जन्नत में जाने वाला हूं या ये कि मेरा अंजाम कुछ और होने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, कि आज तो खुद ही अपने आप पर हिसाब करने के लिए काफी है, तो खुद अपना अंदाजा लगा सकता है। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ताला ने हमको और आपको जो जिंदगी दी है, तो इस जिंदगी के अंदर हमें जो भी अमल करना है वो ठोक बजा कर करना है, देखना है वो शरीयत में है या नहीं। और हमें जो भी अकीदा रखना है वो ये देखना है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है या नहीं। अपने आप से किसी चीज को मनहूस नहीं समझना है, अपने आप से किसी चीज को बदशुगुनी नहीं लेना है, अपने आप को तवहुमात के हवाले नहीं करना है, बल्कि शरीयत की तालीमात साफ और शफाफ है। इन्हीं तालीमात पर हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को कहीं ही बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारे समाज और मुआशरे से शिर्क बिदअत और तवहुमात का खात्मा फरमा। अल्लाह जब तक तो हमें बाकी रख, इस्लाम पर बाकी रख। अल्लाह जब तक हमें मौत दे, खात्मा बिल खैर फरमा। आमीन व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।